السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل لائٹ آف اسلام، اس دعا کے ساتھ کہ اہلم و سہلم و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ اس تاکید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، تو سب سننے والوں سے درخواست ہے کہ اس نیکی کے کام میں آپ لوگ بھی سبسکرائب، لائک اور شیئر کر کے تعاون کریں اور مستقل ثواب جاریہ میں حصے دار بنیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم اہدنا وسددنا اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ آل عمران، آیہ نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ تو ان کا مال کچھ کام آنے والا ہے نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے، ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانیوں کا ہو چکا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا جو کہتے ہیں نا پلیکھا یا بلاوا یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس بہت مال ہے، اولاد ہے، اگر یہ دونوں چیزیں دنیا میں مجھے ملی ہے تو اللہ آخرت میں مجھے سرخرو کر دے گا۔ تو اللہ نے کہا یہ نہیں، یہ دونوں چیزیں آزمائش تھیں اور یہ تمہارے کسی بھی کام نہیں آنے والی۔ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، ان سے کہہ دیجئے کہ قریب ہے کہ وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم تو بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبر آزما ہوئے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے خود دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دگنا ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ دید و بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ جب انسان کے اندر ایمان پختہ ہوتا ہے نا، توحید پہ قائم ہوتا ہے، ولولہ اور جذبہ اور اعتماد اور ٹرسٹ ہائی لیول پہ پھر ہوتا ہے، تو پھر اس میں تعداد کی کاؤنٹنگ جو ہے نا وہ معنی نہیں رکھتی، کوالٹی جو ہے وہ معنی رکھتی ہے۔ اور یہاں پہ بھی کوالٹی کی وجہ سے وہ 313 اور 3000 پہ غالب آ گئے۔ لوگوں کے لیے مرغوبات، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، لوگوں کے لیے یہ پسندیدہ نفس کی چیزیں بنا دی گئیں، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر اور نشان زدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ اس آیت کو پڑھ کے بہت فکر مند ہوا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے کہ اللہ ہم استطاعت نہیں رکھتے کہ ان چیزوں پر خوش نہ ہوں۔ یہ خوشی تو دیتی ہے نا، سونا چاندی، گھوڑے، مویشی جانور اور مردوں کے لیے عورتیں، تو ان چیزوں پر میں سوال کرتا ہوں ان چیزوں کے کہ ان کے حق میں، ان چیزوں کو میں تیرے راستے میں خرچ کروں،
ویسا معاملہ کروں جیسا تو چاہتا ہے، یا رب مجھے تو اس کی توفیق دے دے. یعنی یہ ہماری کمزوریاں تو ہیں، لیکن ان سے بچنے کا ایک طریقہ ہے کہ تو ان کو ہماری اپنی فرما برداری کی طرف لے چل، اپنی فرما برداری کی طرف لگا دے. بڑی خوشائند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب چیزیں چند روزہ زندگی کے سامان ہیں. حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ وہ تو اللہ کے پاس ہے. کہو میں تمہیں نہ بتاؤں ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ قل انبئکم بخیر من ذالکم. جو لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، تقوی سب سے بہتر چیز ہے. ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہوں گے اللہ کی طرف سے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں اور ان کے رفیق ساتھی ہوں گے. اللہ کی رضا بھی سے وہ سرفراز ہوں گے. اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار. جو فکر مند بندے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو چاہنے والے بندے ہیں، ان کی دن رات یہ دعائیں ہوتی ہیں کہ اے رب ہمارے ہم ایمان لے آ چکے ہیں، ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں سے ہمیں معاف فرما دے اور عذاب النار سے بچا دے. ان کی کوالٹیز پھر یہ ہیں سر، یہ کوالٹیز اپنے اندر ہم نے جانچنی ہے. کیا میرے اندر یہ کوالٹی ہے؟ نمبر 1 الصابرین، صبر کرنے والے. میں نے پہلے بتا چکی ہوں، ہم صبر صرف غم اور خوشی میں نہیں، صبر نیکیوں پر بھی، صبر صدقات پر بھی، صبر اپنی خوشیوں کو سنبھالنے میں بھی، اور صبر اپنے غم کو سنبھالنے میں بھی. وہ صابرین ہوتے ہیں، ہر موقع پر صبر کا خیال رکھنے والے، استقامت کے ساتھ زندگی کو گزارنے والے. بس صادقین. اور صبر کرنا دراصل نصف شکر ہے. اگر صبر نہ ہو تو شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. صبر ہی ہوتا ہے تو شکر ادا ہوتا ہے. اور دوسرا ہے والصادقین، سچے. جو سچا انسان ہوتا ہے وہ کبھی بھی دو باتیں نہیں کرتا کہ اندر کچھ چل رہا ہے اور باہر کچھ کرے. یہ مومنانہ صفات ہے سچائی. اور منافق کو تو اس کی ہوا بھی نہیں ملی ہوتی. وہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وہ دوگلی پالیسی اختیار کرتا ہے. مگر یہ سچے لوگ ہوتے ہیں. وقانتین، ہمیشہ اللہ کی بات ماننے والے. والمنفقین، اور خرچ کرنے والے. خرچ کرنے میں مال کے اوپر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو خرچ کرنے والی ہوتی ہیں. کسی کی مدد کر دینا، کسی بے کس کو آسرا دے دینا، کسی پریشان حال کی پریشانی میں مداوا بن جانا، کسی کو اچھا مشورہ دے دینا، یہ سارے خرچے چلتے ہیں. اور صدقہ تو سب سے ٹاپ لیول کا ہے. والمستغفرین، اور استغفار کرنے والے ہوتے ہیں. کب؟ اللہ سے معافیاں مانگنے والے ہوتے ہیں. کب؟ بالاسحار، سحری کے وقت. اللہ ہم سب کو تہجد گزار بنا دے. اگر ہم تہجد گزار بن جائیں تو یہ واقعی اللہ کا قرب پانے کا بہترین ذریعہ ہے. اور لیکن خدا نہ خواستہ کبھی اٹھ نہ پائیں اور کبھی نیند میں کروٹ بھی بدلتے ہیں نا، تو اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد رکھے کہ یہ ہر کروٹ پہ چوتھا کلمہ اور تیسرا کلمہ اور دین استغفار کی بات. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی ورفعنی وارزقنی واجبرنی. جو 2 سجدوں کے درمیان دعا ہے نا، بس وہ پڑھ لیں ساتھ، اس میں سب کچھ مل جاتا. استغفار بھی ہو گیا، اللہ سے معافی بھی لے لی، اور کہ بلندی درجات کا واسطہ بھی دے دیا، اور رحم بھی مانگ لیا. تو استغفار کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ نے خود اس بات کی پھر شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور فرشتے اور سب اہل علم بھی راستی اور انصاف کے ساتھ اسی پر گواہ ہیں. اور اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے. اللہ کے نزدیک دین پھر کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب کوئی کہتا ہے، بچے کیوں کنفیوژن کا شکار ہوئے کہ فلاں کہتے ہیں ہم اصل ہیں تو باقی تم نہیں ہو. تو اللہ نے گارنٹی دے دی، اسلام دین جو ہے وہ بابا آدم، ہمارے باپ آدم سے لے کے نیچے تک یہی اسلام دین تھا جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے انٹروڈیوس کروایا.
اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے لوگوں نے اختیار کیے، جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی اور وجہ اس کے سامنے نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتیاں کرنے کے لیے ایسا کیا۔ سچا انسان تو سچائی پہ اکٹھا ہونے والا اور خوشی کے ساتھ دوسروں کو اپریشیٹ کرنے والا ہوتا ہے، یعنی اس کی دکانداری اگر مانت نہیں پڑتی ہے، اسے جب یہ یقین ہو کہ رازق اللہ ہے نا، تو پھر آپ کی کہی ہوئی بات پہ بھی آمنا صدقنا کہے گا اگر وہ سچی ہے تو۔ جب اس کو یہ یقین نہیں ہے نا کہ اللہ رازق ہے، تو پھر وہ جو اس نے جھوٹی تعویلوں سے لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا نا، اس میں پھر سب سے زیادہ اس کے پیٹ میں درد ہوتی ہے کہ آپ کو منع کرتا ہے، کہ آپ کے خلاف چالے چلتا ہے۔ تو اختلافات پیدا ہی ایسے ہوتے ہیں۔ علم تھا، لیکن چونکہ آپ کی آواز کو زیادہ لوگ سننے لگ گئے، اب ان کی دکانداری بند ہونے کا اندیشہ ہو گیا، اور انہوں نے بس اس کا جو سائڈ ٹرن لیا وہ یہی ہے کہ اب مخالفت کریں تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر سے ہٹے۔ اور اللہ تو اپنی شان کو بلند کرنے والا تھا۔ جتنے لوگوں نے دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے کوئی تھوڑی مخالفت کی تھی، لیکن اس مخالفت کا اثر کیا ہوا تھا کہ وہ پیغام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو نہیں مل سکا دوسروں تک، وہ لوگوں نے خود ہی پہنچا دیا، وہ عرب سے نکل کے عجم تک پہنچ گیا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ جب آپ بس ہمارا ہدف ہونا چاہیے کہ حق بات پہ کھڑے رہنا ہے اور حق بات کے اوپر قائم رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اور اپنے اللہ کی خاطر وقف کرتے ہوئے چلنا ہے، تو پھر دیکھیے گا انشاءاللہ اس کا ثمر دے گا۔ ورنہ اختلافات سے بچنے کا یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی کتاب پہ اکٹھے ہو جائیں، اللہ کی سنت پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اکٹھے ہو جائیں۔ تو اللہ بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ ان لوگوں نے اختلاف کیا جن کے پاس علم کے بعد آ گیا تھا، اور کیوں کیا؟ بغیم بینہم، دل کی کجی اور ٹیڑھ کی وجہ سے اور زیادتی کرنے کی وجہ سے۔ اور جو کوئی اللہ کے احکامات و ہدایت کی اطاعت سے انکار کرے، اللہ کو اس سے حساب لیتے ہوئے کچھ دیر نہیں لگے گی۔ جو جان بوجھ کے کفر کرتا ہے نا، اللہ کو حساب لینے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، اگر یہ آپ سے بحث کرنے آتے ہیں تو ان سے کہیے کہ میں نے تو آپ اپنے رب کے سپرد کر دیا ہے، اللہ کے آگے میں سر تسلیم خام ہوں، میرا چہرہ تو اللہ کے لیے وقف ہو گیا ہے۔ اور پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھئے کہ کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کر لی ہے؟ اگر کر لی ہے تو وہ راہ راست پا گئے، اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات کو دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکام ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا بہت کبیرہ گناہ ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے سخت عذاب کس کو ہوگا، تو آپ نے فرمایا جو نبیوں کو قتل کرتا ہے اور نبیوں کے بعد جو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنے والا انسان ہوتا ہے نا، جو داعی ہوتا ہے، اس کو قتل کرتا ہے، تو اس کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اور ایسے لوگوں کو بھی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھے ہیں۔ اب دونوں کی دیکھیں یہ وضاحت اللہ تعالیٰ نے بھی دی ہوئی تھی۔ ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، ان کا مددگار کوئی نہیں ہوگا۔ جن چیزوں سے عمل ضائع ہوتے ہیں نا، وہ بھی دیکھیں، نوٹ کریں۔ ایک شرک ہے، دوسرا ریاکاری ہے، تیسرا کچھ نیک عمل اور کچھ برے، یہ بھی ضائع کر دیتے ہیں کہ برے عمل نیک عمل کو کھا جاتے ہیں۔ انسان ملے جلے عمل کرتا رہتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، پھر برائی میں پڑا رہتا ہے، پھر نیکیاں کرتا ہے، برائی میں پڑا رہتا ہے، تو برائی جو ہے نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے، اور پھر اس طرح کرتے کرتے برے عمل زیادہ ہو جاتے ہیں اور نیک عمل کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے عملوں کو ضائع کرنے والے ہیں۔ جیسے اسے بالکل ایسی ہے جس کی مثال کوئی کمپلسری سبجیکٹ ہوتے ہیں، ہے نا، اور کوئی ان کمپلسری ہوتے ہیں۔ ان کمپلسری اگر فیل ہو جائے تو اتنا وہ مائنڈ نہیں کرتے، کمپلسری میں فیل ہو جائے تو پھر ٹوٹل فیل۔ تو بالکل یہی معاملہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے، یا اگر شرک کیا کسی نے تب بھی معاملہ سارے ضائع ہو گئے، ریاکاری کر دی تب بھی، اور ملے جلے عمل میں جیسے نیک بھی کر لیا، جیسے اس محفل میں بیٹھے ہیں تو ہم ملانیاں بنی ہوئی ہیں، گھروں میں جائیں تو اپنے نفس کی سن کے وہ کام کریں جو غیر شرعی تھے۔ اس میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پھر تم نے دیکھا نہیں جن لوگوں کو کتاب کے علم سے کچھ حصہ ملا تھا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ان کا حال کیا ہوا کہ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان میں سے ایک فریق ان سے پہلو تہی کرتا اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ تو ہمیں مس نہیں کرے گی، اور یہ
یہ وہم ہم نے بھی پال رکھا ہے ایز اے مسلم، کہ جنت ہمارے لیے ہے، دوزخ میں ہم نہیں جانے والے۔ اور یہ یہودیوں کی وہ عادت تھی نا، وہ بھی یہی کہتے تھے، اہل کتاب جو تھے وہ یہی کہتے تھے، ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، آگ میں نہیں جائیں گے سوائے چند دن کے۔ اور جس کا عقیدہ بگڑ گیا وہ تو آگ میں ہی جائے گا۔ عقیدے کی خرابی والا انسان آگ سے نہیں نکل سکتا، اور دوزخ کی سزا تو ہمیں ملے گی بس چند روز۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال دیا ہے، مگر کیا بنے گی؟ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، کیا بنے گا اس دن جب انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دیا جانے والا ہے، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ اگلی جو آیت ہے نا، یہ بہت خوبصورت آیت ہے، 2 آیتیں، ان کو زبانی یاد کرنا چاہیے، صبح کے اذکار میں شام کر لیں تو بہت بہتر ہے، کیونکہ سیدنا معاذ نے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کی شکایت کی تھی کہ میرے اوپر بہت قرضہ ہوتا ہے تو میں کیسے اس کو نکلوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیات کا ذکر بتایا تھا کہ اپنے اوپر قرض کی شکایت تو اگر ہے تو ان کی آیات کا ذکر کی تاکید کی، اور پھر فرمایا کہ احد کے پہاڑ کی جتنا بھی اگر کوئی قرض ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ اتروا دیں گے۔ تو واقعی وہ کہتے ہیں انہوں نے اس کی عادت بنائی، اور کچھ عرصے کے بعد جب انہوں نے آئے تو انہوں نے کہا کہ واقعی میرا قرضہ اتر گیا، تو اللہ کی خاص مدد آ جاتی ہے۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر۔ کہو اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے، جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تو صرف تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں لانا پروتا ہوا تو لے آتا ہے، اور دن کو رات میں، جانداروں میں سے جان کا نکالتا ہے، اور بے جان سے جاندار کو جسے چاہتا ہے بے حساب تو رزق دیتا ہے۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں۔ کون سی دوستی ہے؟ یہ دلی دوستی سے بنا کیا گیا ہے، جس میں اپنے گھر کے راز دینے لگیں، ویسے دعا سلام کرنا، ویسے ان سے اچھا اخلاق رکھنا، کیونکہ ہمارے اخلاق سے تو وہ مرغوب ہو کے اسلام کی طرف آ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ تیکھے ہو جائیں اور ترچھے ہو جائیں اور ان کو دیکھ کے منہ موڑ لے، تو ہمارا اخلاق ہی نہیں دکھے گا تو وہ کیسے ہمیں سمجھیں گے کہ مسلم کون ہوتے ہیں۔ اخلاق تو دکھانا ہے ان کو، لیکن ان کو دلی دوست نہیں بنانا، یہ اس چیز سے بنا کیا گیا۔ لیکن جو کوئی ان کو دلی دوست بنائے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم نے ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ان کی شرارتیں بہت تیز ہوتی ہیں، جس میں سے ان کو ظاہری طور پہ آپ کو تھوڑا سا ان کو ہیبے دینی پڑتی ہے، تو پھر بھی بیچ والی بات مت دیں، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے نبی لوگوں کو خبردار کر دیجیے، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم خواہ چھپاؤ یا ظاہر کرو، بہرحال اللہ سے جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل ضرور چکھے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی کی ہو۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی وہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، وہ اپنے بندوں پر نہایت خیر خواہ ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ اس دعا کے ساتھ کہ یا رب جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، سمجھا ہے، پڑھا ہے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو غلطی ہو گئی ہے اس سے درگزر فرما دے۔ یا رب ہمارے عقیدے درست فرما دے۔ یا اللہ ہمیں بہت زیادہ صبر کرنے والے، شکر کرنے والے بنا دے۔ یا اللہ ہمیں بہترین فرما برداری کرنے والے بنا دے۔ ہمارا نام سچوں میں لکھ دے۔ یا اللہ ہمیں سچائی پہ ثابت قدمی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اچھی ناموری عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک نامی عطا فرما، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کی چیزیں آزمائش ہیں یا اللہ، دنیا کی نعمتیں انسان کے لیے آزمائش ہیں یا رب، لیکن اس آزمائش سے ہمیں سرخرو کر دے اور ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی رضا کے کاموں میں مشغول کر دے۔ یا اللہ اپنی توفیق سے ہمیں ہدایت و یافتہ لوگوں کا امام بنا دے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا رب ہم سے راضی ہو جا، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے ثواب جاریہ بنا دے۔
آمین ثم آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.